السلام علیکم، دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، آج کا شو ہم نے ترتیب دیا خصوصی طور پر یوم عاشور کے حوالے سے، اور میں اپنے شو کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کروں گا۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ یقیناً واقعہ کربلا رونما ہوا تو اس وقت دین محمدی کی بقا کو خطرہ تھا، لیکن امام مظلوم نے قربانی دے کر دین کی اصل شکل کو بچا لیا۔ یزید امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کر رہا تھا اور وہ دین متعارف کرانا چاہتا تھا کہ جس میں ماں بیٹے اور بہن بھائی کی تمیز ختم ہو جاتی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اور سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی سیاسی عہدہ یا پھر کوئی حکومت نہیں تھی، بلکہ وہ نواسہ رسول تھے اور وقت کے امام تھے، اور اگر وہ بیعت کر لیتے تو یزید کا جو دین تھا اس پر امامت کی مہر لگ جاتی اور دین کی شکل بگڑ جاتی۔ لیکن انہوں نے اپنا 6 ماہ کا علی اصغر جوان علی اکبر اور ان بہنوں کے پردے قربان کر دیے کہ جو کبھی گھر سے بھی باہر نہیں نکلی تھیں، اور دین کو بچا لیا، وہ دین محمدی کہ جس میں امن کی بات کی جاتی ہے، اور وہ محمد جنہوں نے قربانیاں دی بہت زیادہ، اور جب ان کا چہرہ لوگوں نے ان پہ پتھراؤ کیا، ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، تو وہ دین کو متعارف کرانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جنہوں نے دعا مانگی ان افراد کے حق میں بھی جنہوں نے پتھراؤ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ لوگ مجھے خدا مجھے جانتے نہیں ہیں، ان پر رحم فرما۔ تو اسی دین کی آج جو شکل دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اسے ایک پرتشدد دین کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے صورتحال پر ہم بات کریں گے کہ آج کے دور میں کربلا سے ہمیں کیا گائیڈ لائنز ملتی ہیں، اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، سربراہ امت واحدہ کے اور مذہبی اسکالر ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب، آپ سے سٹارٹ کریں گے۔ دین اسلام جو کہ امن کا دین ہے، لیکن آج اس دین کو عالمی طور پر ایک جلغار کا سامنا ہے، تو کربلا سے ہمیں آج کے دور میں کیا گائیڈ لائنز ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ سمر آپ کا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث برسالت فرمایا تو آپ آئے انسانوں کے تزکیے نفس کے لیے، انہیں پاکیزہ اور طاہر کرنے کے لیے، ان کی روح کو نورانی کرنے کے لیے، اور عالم انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ اس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہہ کر، یعنی تزکیے نفس، اندر کی گندگی کو باہر نکالنا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، جس کی بنیاد پاکیزگی پر ہے، جس کی بنیاد روحانیت اور باطنیت پر ہے، جو انسان کی باطنی خصوصیات کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرتا ہے اور اس کو اس کمال تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جو مطلوب ہے انسان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے انسانی معاشرے کی تشکیل جہاں پر عدل ہو، جہاں پر انصاف ہو، جہاں پر برابری ہو، جہاں پر کوئی مظلوم نہ ہو اور کوئی ظالم نہ ہو، جہاں پر چور بازاری نہ ہو، جہاں پر ڈاکہ نہ ہو، جہاں پر فساد اخلاقی نہ ہو، جہاں پر ظلم اور جبر نہ ہو۔ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل اور اس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ اب صرف 50 سال گزر گئے نبی کریم کی رحلت کو، اس مسند پر جو کہ نبی کی مسند ہے، جو کہ اللہ کی خلافت کی مسند ہے، یعنی اللہ کا جانشین ہے انسان، اور انسانی جانشینی کا مظہر نبی پاک کی ذات ہے، اس مسند پر ایک ایسا شخص آ گیا جس کے بارے میں حسین ابن علی کے اپنے خطبات اور ان کی اپنی جو تحریریں ہیں، خطوط ہیں، ان خطوط کو پڑھیے اور ان کے خطبات کو پڑھیے تو فرمایا کہ یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ۔ یزید ایک ایسا شخص ہے جو کھلے عام شراب پیتا ہے، ایک ایسا شخص ہے جو کھلے عام فساد اور اخلاقی بدکرداری کا مظاہرہ کرتا ہے، ایک ایسا شخص ہے جو کھلے عام درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے اور پاکیزہ ترین لوگوں کا قتل عام کرتا ہے۔ اب جب اس طرح کا ماحول بن گیا کہ مسند خلافت پر، مسند نبوت پر، چونکہ یہ جو خلافت کا مسند ہے یہ رسول کی جانشینی کی مسند ہے، اس مسند پر ایک ایسا شخص بیٹھ گیا، تو اب یہاں پر ایک جو خطرناک ترین صورت تھی وہ یہ تھی کہ یزید صرف اس مسند پر یزید ابن معاویہ کی حیثیت سے نہیں بیٹھا بلکہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے بیٹھا ہے۔ یہ جو حیثیت ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اس لیے کہ اگر
یزید ابن معاویہ کی حیثیت سے وہ بدکرداری کرتا ہے تو اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، لیکن جب وہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے کرتا ہے تو پھر اس کی اس بدکرداری کے نتیجے میں اس کا ہر عمل اسلام کا عمل کہلاتا ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو وہاں پر حسین ابن علی جو وارث انبیاء ہے، جو زمین پر اللہ کی حجت ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں میں اس زمانے میں آخری فرزند ہیں، پنجتن پاک کا حصہ ہے، اولاد رسول میں آخری اولاد ہے، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، بدکرداری کے خلاف اور جو یزید کا سٹیٹس تھا اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ لہٰذا اس تحریک کو حسین اور یزید کے درمیان جنگ نہ سمجھیں، اس لیے کہ اس کی نفی خود حسین ابن علی نے کیا کہ یہ حسین اور یزید کی جنگ نہیں ہے، بلکہ آپ نے جب طلب بیعت کی گئی تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی میں چونکہ انبیاء کے رستے پر ہوں، پیغام دے دیا ایک، میں انبیاء کے رستے پر ہوں اور یزید شیاطین اور ابلیسوں کے رستے پر ہے، اس لیے جو بھی انبیاء کا وارث ہوگا وہ ابلیسیت کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ لہٰذا حسینیت کا یہ سفر 61 ہجری سے شروع نہیں ہوا، حضرت آدم سے شروع ہوا 61 ہجری تک، اور آج بھی وہ 61 ہجری کا واقعہ ہمیں اس راہ پر لگاتا ہے کہ ہم حسینیت کے نام پر دین کی بقا کے لیے دین کے دشمن طاقتوں کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ جو اصول ہے یہ ہر زمانے میں زندہ ہے، ہر مکان میں زندہ ہے، ہر سرزمین میں زندہ ہے۔ صحیح ہے۔ یزید کے جو ظلم و ستم کا سلسلہ تھا وہ صرف کربلا میں رکا نہیں، وہ جاری رہا۔ اس کے بعد پوسٹ کربلا جو ایرا تھا یزید کا، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ مدینہ منورہ میں کیا ہوا، مکہ میں کیا ہوا۔ دیکھیے تاریخ اس حوالے سے بہت زیادہ بھیانک ہے، یہ بہت کم رپورٹ ہوتا ہے۔ نہیں، اس کو بیان کیا ہے بڑے بڑے علماء نے، بیان کیا ہے، مورخین نے، زیادہ تر مجالس میں بھی ذکر ہوتا ہے کربلا واقعہ کربلا میں ہوتا ہے، اس کے بعد کا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، یزید کی جو حکومت کی ٹوٹل مدت ہے وہ تقریباً 3.5 سال ہے۔ ان 3.5 سالوں میں اس نے 3 بڑے ایسے جرائم انجام دیے جس کی رہتی دنیا تک شاید اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہ مل سکے۔ پہلا واقعہ 61 ہجری کا امام حسین علیہ السلام اور نبی کے گھرانے کی ان بچیوں اور خواتین پر ظلم اور ستم ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج تک یہ واقعہ یزید کے چہرے پر تمانچہ بھی ہے اور یزیدیت کے مقابلے میں مقاومت اور استقامت کا ایک بہت بڑا درس بھی ہے۔ بالکل۔ دوسرا جو بڑا واقعہ ہوا وہ ہوا کعبۃ اللہ کے حوالے سے، مکہ پر اس نے حملہ کیا، اور مکہ پر حملہ کرنے کے بعد منجنیقوں سے خانہ خدا کو اس نے نشانہ بنایا۔ اب آپ ذرا سوچئے اس سے پہلے اگر کسی نے حملہ کیا تھا تو وہ ابرہہ تھا، ابرہہ کے مقابلے میں ابابیل آئے اور کعبۃ اللہ کو بچا لیا، لیکن یہاں پر اسلامی تاریخ کے اندر یزید نے اپنی فوجوں کو یہ اجازت دی کہ مکہ پر حملہ کریں اور اس کے نتیجے میں کعبۃ اللہ کو منجنیقوں سے نشانہ بنایا جائے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے واقعہ کربلا کے بعد۔ اور اس کے بعد جو تیسرا واقعہ ہوا وہ اس سے زیادہ بھیانک ہے، اور تاریخ واقعی اس والے سے ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے، النہایہ والبدایہ میں موجود ہے، مولانا مودودی علی اللہ مقامہ شریف نے اپنی خلافت و ملوکیت میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کون کون سے ایسے واقعات پیش آئے۔ اس میں اگر آپ ذرا دیکھیں تو تیسرا جو واقعہ ہے وہ مدینہ کا ہے، اور مدینہ کا واقعہ اتنا بھیانک ہے کہ زبان جلتی ہے اس کے تذکرے سے۔ ہوا یہ کہ اپنی فوجوں کو اس نے اجازت دی کہ تم حملہ کرو، اور صرف اجازت نہیں دی بلکہ ان کو کہا کہ مدینہ کی بیٹیاں تم پر حلال ہیں۔ اب آپ اس کے بعد تصور کر سکتے ہیں کہ یزیدی فوجوں نے مدینہ میں کیا سلوک کیا مدینہ کی بیٹیوں کے ساتھ، صحابی زادیوں کے ساتھ، جس کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگلے سال کم از کم 1000 سے زیادہ دوشیزائیں حاملہ ہوئیں۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ روضہ رسول کو نشانہ بنایا، اپنے گھوڑوں، اپنی فوجیوں کے گھوڑوں کو وہاں پر استبل کے طور پر بھیج کر اس کو استبل کے طور پر یوز کیا، یہاں تک کہ روضہ رسول میں اور اسی طرح سے ریاض الجنہ میں 3 دن تک اس کے گھوڑے بندے رہے، فوجی وہاں پر موجود رہے، اذان نہیں ہوئی، نماز
نماز نہیں ہوئی، تمام چیزوں کو روک دیا گیا۔ اب میں یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں، دیکھیے یہ انسانی نیچر ہے کہ اگر ظلم ہو تو ظلم کے خلاف قیام بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک نے جو تعلیم دی تھی وہ ظلم کے خلاف قیام کی تعلیم دی تھی۔ جس نے نبی کا ساتھ دیا سرخرو ہوا، جس نے ساتھ نہیں دیا اس کے مقدر میں ذلت آئی۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے جانثاروں کے ساتھ جو قیام فرمایا اس میں سب کو بتایا کہ میں اس رستے پر چلنا چاہتا ہوں جو عزت کا ہے، سرفرازی کا ہے، جو میرا ساتھ دے گا جان سے شاید جائے لیکن اس کے مقدر میں عزت اور سرفرازی ہے، لیکن جو میرا ساتھ نہیں دے گا اس کی قسمت میں ذلت ہے، اس کی قسمت میں رسوائی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے گا مدینہ والے جو مدینہ میں موجود رہے، مکہ والے جو مکہ میں موجود رہے، اگرچہ امام حسین علیہ السلام کو وہ روکتے رہے کہ آپ نہ جائیے، مشورے دیتے رہے کہ آپ اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو بچوں کو لے کر نہ جائیے، مشورے دیتے رہے کہ اگر آپ نے جانا ہی ہے یمن کی طرف جائیے، اس طرف نہ جائیے، لیکن حسین کی جو دوربین نگاہ تھی، بابصیرت نگاہ تھی، الہی نگاہ تھی، وہ تا قیامت آنے والی نسلوں پر اس سفر کے اثرات کو وہ نگاہ دیکھ رہی تھی۔ لہٰذا حسین ابن علی نے جو قیام کیا وہ زندہ رہا، جو لوگ رہ گئے مدینہ میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ علامہ صاحب پاکستان کی بات کی جائے، فرقہ واریت کی بھینٹ تقریباً 10 سال میں 4,000 افراد چڑھ چکے ہیں پاکستان کے اندر، تو ہم جو بٹے ہوئے ہیں مختلف خانوں کے اندر تقسیم ہے، تو یہ کتنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ میں امین شہیدی صاحب کو جواب لے لوں، ڈاکٹر صاحب پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ یہ کس حد تک عالم اسلام کے لیے نقصان دہ ہے اور پاکستان کے لیے ایک ناسور کی حیثیت ہے۔ اس میں کس سے آپ پوچھیں گے اور کون کہے گا کہ ناسور نہیں ہے، لیکن اس کے پس منظر کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور کیوں ہم من حیث القوم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے ہمارے اکابر نے جو گفتگو کی، بڑی خوبصورت اور متانت کے ساتھ گفتگو کی۔ ہمیں ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ بہرحال اسلام کے مقدر میں زمین پر غلبہ ہے، اسلام کا مستقبل زمین پر غلبہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ قرآن کریم نے اس کی نوید سنائی ہے اور انشاءاللہ تعالی امام مہدی کے ظہور کے نتیجے میں زمین عدل اور انصاف سے بھرنا ہے، اور اس وقت اسلام ہی غالب دین کے طور پر کائنات میں ہر انسان کو نظر آنا ہے۔ آج جو ہمارا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کمیونزم کے خاتمے کے بعد، سوشلزم کے خاتمے کے بعد، اس وقت جو سامراجی اور سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس لیے اس کے چہرے کو مسخ کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جتنے بھی گروپس دنیا میں پیدا ہوئے دہشت گردی کے عنوان سے، آپ دیکھیں القاعدہ کے نام سے، طالبان کے نام سے، داعش کے نام سے، النصرہ کے نام سے، بوکو حرام کے نام سے، ان سب کا پس منظر جا کے CIA سے ملتا ہے، MI6 سے ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ مسلمانوں کے درمیان یا فرسٹریشن کے شکار لوگوں کو یا پیٹ پوجا کرنے والوں کو چن چن کر اس طرح کی آرگنائزیشنز میں لایا جاتا ہے اور ان کے اعمال کے نتیجے میں اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جاتا ہے۔